اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے۔ یہاں سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ترغیب دینے کی بنا پر بھی ان کی قوم نے نصیحت حاصل نہ کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دینے کا ایک اور انداز اختیار کیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالی پر ایمان لا کر اس سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا کہ پہلے تم نطفے کی صورت میں ہوئے، پھر تمہیں خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، یہاں تک کہ اس نے تمہاری خلقت کامل کی۔ اور تمہارا اپنی تخلیق میں نظر کرنا ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خالقیت، قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کو واجب کرتی ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک اور ان میں چاند کو روشنی کیا اور سورج کو چراغ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا۔ علم ترو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی جانوں میں غور کرنے کی دعوت دینے کے بعد عالم اور اس کے عجائبات میں غور کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا کہ وہ دنیا کو روشن کرتا ہے اور دنیا والے اس کی روشنی میں ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے گھر والے چراغ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورج کی روشنی چاند کے نور سے مضبوط تر ہے جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ سورہ یونس آیت نمبر 5۔ ترجمہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ واللہ۔ اور اللہ نے یہاں سے دوبارہ انسان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل پیش کی
चुनांचे आयत और इसके बाद वाली चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन से पैदा किया और तुम उन्हीं की औलाद हो। फिर अल्लाह ताला तुम्हें मौत के बाद उसी में लौटाएगा और तुम्हें क़ियामत के दिन उससे दोबारा निकालेगा। वल्लाहु जअला लकुमुल अर्दा बिसाता लितस्लुकू मिनहा सुबुलन फिजाजा। तर्जमा कंसुल ईमान, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया कि उसके वसी रास्तों पर चलो। तर्जमा कंसुल इरफान, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया ताकि तुम उसके वसी रास्तों में चलो। वल्लाहु जअला लकुमुल अर्दा बिसाता, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को अपने रब अज़्ज़ व जल की नेमतें याद दिलाते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया ताकि तुम उसके वसी रास्तों में इस तरह बआसानी चलो जिस तरह आदमी अपने बिस्तर पर चलता है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज व अकारीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।